ہم جانتے کہ جو ہے سال کے اندر مہینہ 12 ہوتے ہیں، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس کی برتری اسی وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب، قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ قرآن مقدس کتاب جس مہینے کے اندر نازل ہوئی وہ مہینہ افضل ہو گیا۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب جس قوم کو دی گئی، جس امت کو دی گئی، وہ امت اشرف المخلوقات بن گئی ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جس شہر یا جس بستی کے اندر نازل ہوا، وہ بستی جو ام الخبائث مکہ بولی جاتی تھی، گناہوں کی جڑ تھی، وہاں کوئی ایسے گناہ نہیں تھے جو مکہ کے اندر کیے نہ جاتے ہو، لیکن جب قرآن آیا تو ام القریٰ بن گیا، ام الخبائث سے اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم مکہ جائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں۔ یہ کس کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی؟ قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا، نبی تو بہت ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر انبیاء ہے، تقریباً 1,24,000 اس انبیاء ہوئے زمین کے اندر تشریف لائے، لیکن قرآن جس نبی کے اوپر اترا وہ نبی جو ہے جو سید الانبیاء بن گیا، سارے انبیاء کا سردار ہو گیا۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، قرآن کی آیتیں، قرآن کے جو چیزیں، جو قرآن کے احکام جو فرشتہ لے کر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، وہ روح الامی حضرت جبرائیل ہو گئے۔ تو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے اس مہینے کو، یہ قرآن کی فضیلت حاصل، قرآن کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو جتنی بڑی اس مہینے کی فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اتنی بڑی ناقدری کرے تو اتنا بڑا اس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آپ پر یہ بات لازمی ہے، ضروری بنتی ہے کہ کم سے کم ہم اگر اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو ہم مساجد کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، توبہ استغفار کے اندر نہیں لگا پاتے ہیں، لیکن کم سے کم اس مہینے کی نہ قدری نہ کریں۔ دوسری بات، اس رمضان کے مہینے کی جو راتیں ہیں، اس راتوں کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نبی نے فرمایا 4 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ 4 کون لوگ ہیں؟ مدمر خمر، جو شخص شراب کا عادی ہو، نشہ کا عادی ہو، وہ نشہ نہ چھوڑتا ہو، وہ رمضان کے اندر بھی اس کی راتوں میں اگر توبہ استغفار کرتا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس عادت کو نہ چھوڑ دے۔ دوسری بات فرمائی کہ اس رمضان کی اس راتوں میں، رمضان کی اس مہینے میں دوسرے اس شخص، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان، کہ روزہ رکھ کر بھی اپنے والدین کو جو ہے ڈانٹتا ہے، ڈپٹ کرتا، اپنے ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں روزہ ہوں، ویسے ہی روزہ میں میرا برا حال، آپ دماغ خراب کر رکھتی ہیں۔ قرآن کہتا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اف نہیں کر سکتے، اپنی عاجزی کے بازو اس کے قدموں میں جھکا دیجئے اور اس کے اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے اس کو سمجھائیے۔ اور ہم روزہ رکھ کر اپنے والدین کے اوپر جو اونچی آواز سے بات کرتے اس کو جھڑکتے اور سمجھتے ہم نے ہمارا روزہ مکمل کر لیا، کھانے اور بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں، سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے جو رشتہ داروں میں قطع تعلق کرنے والا ہو، جو رشتہ کو توڑنے والا ہو، باتوں باتوں پر رشتہ توڑ دیتا ہو، تھوڑے سے معاملات کے اندر رشتے توڑ دیتے ہو آپ۔ اور یہ مشاہدات ہمارے آپ کے معاشرے میں کتنے ہیں کہ کتنے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن سے ہم سے قطع تعلق ہے، کتنے پڑوسی ہیں جو قطع تعلق ہے، جن سے آنا جانا نہیں ہے، دعا سلام نہیں ہے،
اور چوتھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے ہیں جس کی جو ہے روزی حلال نہ ہو۔ ایک حدیث میں کہ اگر ایک شخص بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہم اغفر لی ربی ربی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اپنے ناک اور ماتھا کو رگڑ رہا ہو، لیکن اس کی غذا اگر حلال نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھنا، احتیاط کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی پڑوسی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، قطع تعلق ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں ہیں ہمارے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اس شخص کی دعا نہیں قبول ہوتی جو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ اور حسد پال کر رکھتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ گویا کہ جس طریقے سے گناہ اپنے مردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے، وہ مردہ ہو جائے تو پھر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کسی ایمان والے بھائی کی غیبت کرنا اور اس کی جانب سے حسد رکھنا، فرمایا اگر اس چیز سے وہ توبہ نہیں کرتا تو رمضان کی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں یا ربی اللہ اللہ چیختا اور چلاتا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس چیز سے وہ توبہ نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے کی، خصوصاً شب قدر کی راتوں کی، ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ میں جو طاق کی راتیں پڑتی ہیں 21 اور 23 اور 25 اور 29، یہ جو راتیں ہوتی ہیں شب قدر کی راتیں ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر کی رات ہے۔ ایسا نہیں 27ویں رات کو شب قدر کی رات نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ شب قدر کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ آخری عشرہ، یعنی جو رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ 10 دن رہ گئے، اس 10 دن میں جو طاق راتیں پڑتی ہیں، اور طاق راتیں کہتے ہیں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ 5 راتیں رات کو گزارتا ہے تو وہ شب قدر کو ثواب ملے گا۔ صرف ایک رات گزارنے سے پوری شب قدر کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بٹھایا گیا ہے یا کہیں سے سن رکھا کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، حالانکہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے آخری عشرہ کے ایام کی راتوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔